بے حد شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں حضور کے توسل سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ شرح مقدس کا آج دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور آخری عشرہ وہ تشریف لا رہا ہے۔ زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں شاید کہ دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب اس کی مہربانیوں کو دیکھا جائے، اس کی کرم نوازیوں کو دیکھا جائے اور اس کا فضل دیکھا جائے، تو جو اس نے اس امت پر فرمایا ہے کسی اور پر نہیں فرمایا۔ یہ تقسیم بھی اس نے حضور کی امت کے لیے کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے دروازے پر آئے اور میں اس کو بخش دوں، اس کی مرضی یہ ہے۔ کہا انسان غافل رہا تو رحمت کا عشرہ بھی تجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، بخشش کا عشرہ بھی گزر گیا تو فائدہ نہیں اٹھا سکا، میں نے 10 دن اور تیرے لیے رکھ دیے، آجا جس دوزخ سے تو بنا مانگتا ہے، موقع ہے، تو میری رحمت کا سہارا لے کر تو میری طرف ایک قدم بڑھ کے دیکھ تو صحیح نہ، 10 قدم آگے بڑھ کر تیرا استقبال کروں گا۔ یہ عشرہ نجات دوزخ سے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی شان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور دوسرا 21 رمضان کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت بھی ہے، اور تیسرا 27 کو لیلۃ القدر بھی ہے، اور چوتھا قرآن کی تکمیل بھی 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور پانچواں اللہ نے ہمیں جو پاکستان عطا فرما وہ بھی لیلۃ القدر کو عطا فرمایا۔ یہ اتنی شانیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، عہد لینے والا رب ہے اور لیا 2 پیغمبروں سے جا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، عہد کرو، پختہ عہد کرو۔ مالک کیا؟ فرما ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، فرمایا جو گھر تم نے بنایا ہے اس کی نسبت میرے ساتھ ہو گئی ہے، یا تم نے میرے نام کر دیا ہے، اس کا نام رکھا کعبۃ اللہ۔ اس کو ام القریٰ بھی کہا ہے، کعبۃ اللہ بھی کہا ہے، مکہ بھی کہا ہے، مکہ بھی کہا ہے، بیت الحرم بھی کہا ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، بذاب آب زمزم بھی ہے، اور توجہ کرنا فرمایا رکن یمانی بھی ہے، میزاب رحمت بھی ہے۔ فرمایا اتنی نسبتیں ہیں اس کے، ایک ایک میرا تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا جب تک زندگی ہے اس کو پاک بھی رکھنا ہے، اسے ستھرا بھی کرنا ہے۔ تھوڑے جو اور راستے بول رہے ہیں دوسرے جنے بولوں نہ مڑے نال، توجہ کہا اس کو صاف رکھنا ہے، ستھرا کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ توجہ کرنا،
ابھی وہ لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں جنہوں نے رکوع کرنا ہے، وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے، وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے۔ رب ان کا ذکر پہلے کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہے، اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہے؟ ہم 10 دن کا اعتکاف مسجد میں دنیا میں آئے، ایمان کا نور ملا، ہم نے اعتکاف کیا، رب اس کا ذکر سجدوں پہلے کر رہا ہے، بتا یہ رہا ہے مسجد میں 10 دن ڈیرا وہی لگائے گا جس کا تعلق میرے ساتھ ہے اور آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی یا اللہ میں کلا بڑا پتر کلا جناب اسماعیل اور کوئی بندہ نہیں، نہ بندے نہیں ذات ہے، بنا چھوڑے ہے تو آخنا طواف کرنا لے، تے رکوع کرنا لے، تے سجدے کرنا لے، تے اعتکاف کرنا لے۔ یا اللہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا ابراہیم گھر بنانا تیرا کام تھا، اس کو تعمیر کرنا تیرا کام تھا، بسانے والا میرا محبوب آئے گا، رکوع کرنے والے محبوب کی امت ہوگی۔ توجہ کرنا، توجہ۔ طائفینا، عاکفینا، طواف کرنے والوں کا بھی ذکر آ گیا، سبحان اللہ۔ اعتکاف کرنے والوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو روک دینا، اپنے آپ کو مقید کر دینا، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دینا۔ فرمایا جو دنیا سے کٹ کر، اولاد سے کٹ کر، ماں باپ سے کٹ کر، خاندان سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر، دنیا شہر سے کٹ کر، دنیا کی جناب والے لالچ سے کٹ کر، مسجد میں آ کر گوشۂ تنہائی میں اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جو لطف کعبے میں آتا ہے وہ تیری مسجد میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ اقبال کہتا تو ہو اور گوشۂ چیز ہے کہ لذت آشنائی ہو۔ فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، فرمایا رب اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ دوزخ کے درمیان اور اس کے درمیان خندق کتنی ہے؟ فرمایا جتنی زمین سے آسمان کی بلندی ہے اس کے درمیان جتنا خلا ہے، فرمایا جو ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے رب اس کے لیے دوزخ کو اتنا دور کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے رب اس کو دوزخ سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ ماں سواد نہیں اشنا جدو پوری تارا نہ جوڑا دے۔ اور توجہ کرنا، جب بندہ بیٹھا یہاں اور بندے کی توجہ سیدھی چلی جائے مدینہ شریفہ، اور بندہ ماحول تک کہتے اے حجرہ عائشہ ہے، اے سرکار تشریف فرمانا، تو سرکار نے فرمایا یہ کسی اور کی سنت نہ ہے، میری محبوب میری سنت ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت زین العابدین بن حسین، حسین بن علی، سبحان اللہ۔
امام حسین راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے خود اپنے محبوب اپنے نانا جی کی زبان مبارک سے ان قانون سنا ہے. سرکار نے فرمایا جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، رب اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ. اتنا پیسہ لائی، جان کھپائی، اتنا بڑا سفر کری، بندہ کعبے پڑیا، کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، سب کچھ کی تئی پر گارنٹی کوئی نہیں. اتھے آ یا اللہ وہاں بھی تو سب کچھ چھوڑ چھڑا کے گیا ہے، خاندان چھوڑ کے گیا، سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے، وہاں بھی رضا تیری ہے. فرمایا ٹھیک ہے جے بچا گیا کر گیا کمال نہیں، بچا چھوڑنا کمال ہے. کرنا کمال نہیں، آج کرنا کمال نہیں، بچانا کمال ہے. سبحان اللہ. اے نہیں جو تو مڑے تے آگے ان منڈو شروع کر سا نہیں. توجہ جی، فرمایا مسجد کے کونے میں اور پہلی امتوں میں ربانیین ہوا کرتے تھے. ربانیین انہیں کہا جاتا تھا جو سب کچھ چھوڑ چھڑا کر دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جنگل میں جا کر ڈیرا لگاتا تھا، تنہائی میں اللہ اللہ کرتا تھا، نہ شادی کرتا تھا، نہ بہنوں کے ساتھ رہتا تھا، نہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، نہ کسی سے تعلق رکھتا تھا. وہ ربانیین ہوا کرتے تھے. اللہ نے محبوب کی امت کو شان عطا فرمائی. حضور نے فرمایا میری امت کو اس سے منع کیا گیا، فرمایا جنگل میں نہیں جانا، لیکن ہاں رمضان میں آخری 10 دن میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ڈیرا لگا دے، جو اسے وہاں ملتا ہے تجھے مسجد میں مل جائے گا. اس کی یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے، فرمایا جب تم رات جاگ کر تنہائی میں، جب ساری دنیا سوئی ہے، فرمایا باقی لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، باقی لوگ باہر صدقات و خیرات کرتے ہیں، باقی لوگ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، باقی لوگ جتنی باہر نیکیاں کرتے ہیں، فرمایا تو جنازہ بھی چھوڑا، صدقہ و خیرات کو بھی چھوڑا، جتنی نیکیاں مسجد سے باہر کرنی تھی تو نے ساری چھوڑ دی، اللہ کی رضا کے لیے ڈیرا لگایا. فرمایا جو باہر میں پھر پھر کے نیکیاں کماتا ہے یہ مصطفیٰ کی امت کا فیض ہے اور سرکار کی امت کی یہ شان ہے. فرمایا جتنی نیکیاں باہر والوں کو عطا کرتا ہوں معتکف کو مسجد میں اتنی ہی عطا کرتا ہوں. پھر کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے انہیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. اور پھر بڑی نسبتیں ہیں. آج 20 رمضان ہے، مکہ بھی فتح ہوا تھا. کیا شان ہے، کیا شان ہے. جب سرکار پہلے گئے نا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چابی تھی ان کے پاس کعبے تھی. حضور علیہ السلام طواف کے لیے گئے نا تو سرکار نے چابی مانگی. فرمایا مجھے چابی دے تاکہ میں اندر جا کر 2 نفل پڑھوں. اس نے انکار کر دیا تھا، چابی نہیں دی تھی. آج جب مکہ فتح ہو رہا ہے، سرکار شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کا جرمٹ ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے. دائیں صحابہ ہیں، بائیں صحابہ ہیں، آگے صحابہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں. اور مکے کا منظر کیا ہے؟ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آج مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج جرم کے بدلہ لیا جائے گا، لیکن مشرکین مکہ کو پتا نہیں تھا یہ بدلہ لینے والا نہیں ہے، یہ معاف کرنے والا ہے. اور بولو ہے سبحان اللہ. توجہ، حضور کسوہ اونٹنی پر سوار ہیں اور حضور نے پیغام کیا دیا. فرمایا جب تمہیں کوئی ملک فتح ہو جائے، جب تمہیں کامیابی مل جائے تو سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے. جو اٹھا کے چلتے ہیں انہیں زمین کے اندر دمسا دیا جاتا ہے،
کے چلتے ہیں عرش کی بلندیوں پر لے جایا جاتا ہے. سر انور جھکا ہوا ہے, ڈھوڈی مبارک جو کجاوا تھا اس کے ساتھ لگ رہی ہے, جو امامہ بندہ تھا اس کا محراب کجاوے کے ساتھ لگ رہا ہے. اتنی عاجزی ہے, جب کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں, سرکار اندر داخل ہوئے نا, حضور نے اعلان کیا, فرمایا احتیار ساتھ چھوڑو معافی ہے. ابو سفیان دے کار چلے جاؤ معافی ہے. اسلام قبول کر چھوڑو معافی ہے. جب عام معافی کا اعلان کر دیا نا, تو ایک حضور کا گستاخ تھا جو کعبے کے پردو میں لپٹا تھا. میں لگا پیغام دھیان سنے آجے, کعبے کے پردو میں لپٹا تھا. محبوب کریم نے جب عام معافی کا اعلان کیا نا, تو صحابہ نے عرض کی حضور ایک بندہ کعبے کے خلاف سے لپٹ کر اندر چھپ کے کھڑا ہے, کیا اس کے لیے بھی معافی ہے؟ حضور وہ آپ کو گالیاں دیتا تھا, حضور وہ آپ کا گستاخ ہے, حضور وہ آپ کا دشمن ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا ہر ایک کو معافی ہے, پر اس کو معافی نہیں ہے, یہاں ہی قتل کیا جائے. فرمایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جہاں سرکار کی شریعت یہ کہتی ہے, فرمایا تم مچھر نہیں مار سکتے حرم میں, مکھی نہیں مار سکتے حرم میں, اللہ نے حرام کر دیا ہے. وہی مدینے کا لال جن کی شریعت ہے اور جو شریعت سکھا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرا گستاخ جہاں نظر آئے اس کو مارو گے, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو جو اسلام کا شان دیتا ہے. سیدنا بلال حبشی حضور کے ساتھ ہیں, جدو کعبے نے وچ گئے نا سرکار, تے فرمایا بلال کتھے؟ حضور حاضر, حضور حاضر. فرمایا بلال جی انہیں چھوڑا. حضور نے قریب گئے, فرمایا اتھ اوپر چڑھو نا. تے صحابہ نال سنارس کی تھی سونے محبوبہ بلال کی کیا آخنے ہو, آج کعبے پر کھلو سی تے اذان دے سی.